وادی کشمیر کے نامور شاعر، ادیب، ماہر تعلیم، ماہر ادب اطفال غلام نبی آتش کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کی جانب سے باوقار اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہیں ممتاز ہندوستانی ناول نگار جیا کانت کی تصنیف کردہ کتاب کے شاندار کشمیری ترجمے کے اعتراف میں دیا گیا۔ منصف ٹی وی نمائندہ غزالہ نثار نے ان سے گفتگو کی۔ اس وقت میرے ساتھ جموں کشمیر کے مایہ شاعر، ادیب، فولکلورسٹ، ماہر ادب اطفال موجود ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے غلام نبی آتش سے، جو نہ کسی تعارف کے محتاج ہے نہ تعریف کے محتاج ہے، اور بچوں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ بکس لکھی ہیں اور ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کے کنوینر بھی رہے ہیں۔ اور حال ہی میں انہیں ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کی جانب سے ٹرانسلیشن کو لے کے، انہوں نے تامل بک کی ٹرانسلیشن کی ہے، اس کو لے کر انہیں اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ تو سیدھے آپ کو انہی سے روبرو کراتے ہیں۔ جی سر، آپ کا استقبال ہے۔ جس طرح سے آپ نے تامل بک کی ٹرانسلیشن کی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ شکریہ۔ میں نے تو تقریباً 10 کتابوں کا ٹرانسلیشن کیا ہے آج تک، ان میں یہ تامل کتاب بھی ہے۔ یہ ایک ناول ہے جو جیا کنتھن نے لکھی ہے۔ جیا کنتھن تامل زبان کا بہت بڑا ادیب ہے، اس نے 30 ناول لکھے ہیں، بہت افسانے، بہت ڈرامے لکھے ہیں، بڑا مشہور آدمی ہے۔ تو اسی کی ایک کتاب ہے جو جنوبی ہندوستان کے ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کے بارے میں ہے۔ وہ یہ کتاب پڑھ کر، یہ ناول پڑھ کر، تو ان لوگوں کے رہن سہن، ماحول، ان کی سماجی زندگی، ان کے مشکلات، ان کے اسپائریشنز، ان کی تمنائیں، سب کچھ پڑھنے والے کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ اس کو میں نے انگریزی سے اردو کشمیری میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ 2020 میں شائع ہوا تھا، اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ آج 2024 کا ایوارڈ جو ہے، ٹرانسلیشن ایوارڈ ساہتیہ اکیڈمی کا، اس کو ملا ہے 2024 کا۔ تو یہ اللہ کے شکر کے بغیر کیا کہیں، اور میں شکر کروں گا اللہ کا تو ہے ہی، ساہتیہ اکیڈمی کا بھی، اور اس جوری ممبران کا بھی، جنہوں نے اس کو ایوارڈ کے لائق سمجھا۔ یہ میری تو 80 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور 5-10 کتابیں تو اس وقت کیوں میں ہیں، وہ بھی چھپ جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر زندہ رہا تو 100 تک تعداد ہو جائے گی۔ تو کتنے سارے اعزازات سے آپ کو نوازا اعزازات تو گیا؟ مجھے کافی ملے ہیں ساہتیہ اکیڈمی سے۔ مجھے اس ٹرانسلیشن ایوارڈ کو جوڑ کر اب تک 3 ایوارڈ ملے ہیں۔ ایک مین ایوارڈ میری تنقیدی اور تحقیقی کتاب بازیافت کے لیے، اور دوسرا بچوں کے لیے ادب کے حوالے سے میری کتاب نو کیسا میسا کے لیے ایوارڈ ملا ہے، اور آج یہ ٹرانسلیشن ایوارڈ۔ اس کے علاوہ مجھے سویت نائن نہرو ایوارڈ بھی ملا ہے، جو انٹرنیشنل ایوارڈ ہے۔ مجھے اسٹیٹ ایوارڈ بھی ملا ہے، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ اور مجھے اپنی کلچرل اکیڈمی کے 2 ایوارڈ ملے ہیں، بیسٹ بک ایوارڈز۔ مجھے انٹیک کشمیر اور میراث محل کا ایوارڈ بھی ملا ہے، جو بڑا پریسٹیجیس ایوارڈ ہے۔ اور دیگر ایوارڈ کو اگر جوڑیں تو کوئی 22 ایوارڈ تو ان کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو ایوارڈ تو یہ خدا کا دینا ہے، آدمی کے زور سے کچھ نہیں ہوتا، جو دینا ہے وہ خدا کو دینا ہے۔ لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالیٰ۔ ابھی تک آپ نے کئی ساری کشمیری بکس لکھی ہیں، لیکن اگر دوسری طرف ہم بات کریں، جو کشمیری زبان ہے وہ زوال پذیر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کشمیری زبان کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، وہ زوال پذیر نہیں ہے۔ ابھی تو ہم زندہ ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو زبان بھی جوان ہے۔ اس وقت تو کشمیری زبان میں علم ادب کی بہتات ہے، لکھا جا رہا ہے، تحریکیں چل رہی ہیں۔ مگر ایک بات ہے، کشمیریوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں کہالت کریں، توجہ نہ دیں، غیر متوجہ ہو جائیں، تو زبان کو نقصان پہنچتا ہی ہے۔ دیکھیے، اس وقت ہم سکولوں میں بھی پڑھا رہے ہیں، ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ رویہ اپنائیں، سنجیدگی سے پڑھائیں۔ تو اور ہمارے ادیبوں شاعروں کو چاہیے کہ وہ گراؤنڈ زیرو پر اتریں، لوگوں کے، کسانوں کے لیے، کارخانہ داروں کے لیے، مزدوروں کے لیے لکھیں، تاکہ وہ زبان کو آگے چلائیں۔ زبان تو تبھی زندہ رہے گی جب بولنے والے ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بولنے والوں کی کمی ہے، اور کمی ہو رہی بھی ہے، مگر میں اسے زوال پذیر نہیں کہوں گا۔ میں پر امید ہوں۔ البتہ خطرہ تبھی ہے جب یہ زبان پوری طرح سے گھروں سے نکالی جائے گی۔ اس کے لیے مائیں ذمہ وار ہیں،
اس کے لیے وہ لوگ ذمہ ہیں، وہ والدین ذمہ ہیں جو بچوں کو پہلے ہی سے دوسری زبانیں سکھاتے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ ہم اپنے کلچر کو ختم کر رہے ہیں، ہم اپنی بیس کو اپنے جڑوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ جو سٹرکچرز ہیں وہ اپنی زبان میں بنتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، مادری زبان وہ زبان ہے جس میں لوگ خواب دیکھتے ہیں، جس میں لوگ سوچتے ہیں، جس میں پہلے سوچ کر دوسری زبان میں لکھتے ہیں۔ تو اس لیے مادری زبانوں کو ہر شخص کو اپنی مادری زبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کشمیریوں کو بھی میری اپیل ہے، سارے کشمیریوں سے، کشمیری بولنے والوں سے، کہ اس زبان کو بچائیے، اپنے بچوں کو کشمیری سکھائیے۔ ٹھیک ہے، اردو، انگریزی، فارسی، وہ ہندی سنسکرت جو بھی ہے اس کو بھی سکھائیے، روزگار کا معاملہ ہے تو اب کشمیری زبان بھی روزگار دیتی ہے، یہ بھی تو ہے، لیکن ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کہیں کسی طرح سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ غلام نبی آتش جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ منصف ٹی وی کے لیے نانل سے غزالہ نثار۔